खुदावंद के बाबरकत नाम में आप तमाम नाजरीन को जॉन टीवी की टीम की तरफ से और पास्टर एडिसन की तरफ से सलाम पहुँचे। नाजरीन, आज हम जिस घराने के साथ मौजूद हैं वो बहुत ही खूबसूरत है। खूबसूरत मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने बताया कि उनका पूरे का पूरा घराना खुदा की राहों पर गामज़न है, खुदा के साथ चल रहा है, खुदा की खिदमत में आगे बढ़ रहा है और खुदा के पैगाम को, खुदा की खुशखबरी को, इरशाद आज़म को लेकर यरूशलेम से दुनिया की इंतहा तक जाने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। जी, आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका नाम लुबना शहज़ादी है और वो पाकिस्तान के लाहौर के शहर में मुकीम हैं और आज हम उनसे गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि उनकी ज़िंदगी किस तरह सफ़र करती हुई यहाँ तक पहुँची और वो हमारे लिए क्या पैगाम रखती हैं अपनी ज़िंदगी में जिससे हम भी कुछ ना कुछ सीख सकें। जी बाजी लुबना, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम मैं और मेरे घराने में, और हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी ज़िंदगी का सफ़र यहाँ तक जब पहुँचा तो आपने किन किन मुश्किलात का या किन खुशियों को समेटते हुए आप यहाँ तक आप पहुँचे। खुदावंद के ज़िंदा और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी में ये मौका दिया है कि मैं उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकूँ। और मैं जॉन टीवी की भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने, उनकी वसातत से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ कि मैं खुदावंद के नाम को जलाल दूँ और खुदावंद की गवाह बन सकूँ, खुदावंद के नाम की गवाही दे सकूँ। इसी तरह से मेरी गवाही यूँ है कि मेरे वालिद भी पास्टर थे, तब हयात थे और अब वो खुदावंद में सो गए हैं, और मेरी मामा भी और मेरी दादो भी। तो हमारा घराना शुरू से ही पास्टर ख़ानदान था। और आपके दादा भी पास्टर थे? दादी पास्टर थी। उन्होंने बकायदा कोई ट्रेनिंग हासिल की थी या एज ए इवेंजलिस्ट? हाँ जी, उन्होंने ट्रेनिंग की हुई थी। जी, उन्होंने ट्रेनिंग की थी। और इसी तरह से हम अपने वालिद के साथ चर्च में मीटिंग्स में तब उस वक्त में भी अटेंड करते थे। उस वक्त हम छोटे थे और मीटिंग्स में रहते थे। चर्च में क्विज़ प्रोग्राम होते थे, उनमें शामिल होते थे। फिर प्रस्तिश करते थे, क्वायर में होते थे। इसी तरह से बड़े होते गए। तो जैसे खुदावंद में हमने बचपन से कलाम को सुना था और हमारे घराना चूँकि इस तरह का था, खुदावंद में थे, तो बचपन से हम ये चीज़ें सुनते आ रहे थे। और फिर जब हम बड़े हुए तो हम उस तरह से खुदावंद में मैं नहीं चल रही थी, उस तरह से जैसे एक खुदावंद में चलना, जो उसके कलाम के मुताबिक उसके हुक्मों को फॉलो करके चलना, जैसे वैसे तो ज़िंदगी नहीं थी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है दुनियादारी में थे। तो इसी तरह से एक दिन मैं खुदावंद से कुछ मांग रही थी कि मैंने रोज़ों में ठहरी हुई थी और दुआ कर रही थी और खुदावंद से मैं कुछ मांग रही थी, लेकिन खुदावंद का इरादा मेरे लिए कुछ और था। हम खुदावंद, अच्छा, जो आप मांग रहे थे मतलब कि वो खुदा ने नहीं दिया, खुदा कुछ और आपको दिखा रहा खुदा कुछ और दिखा रहा था। और एक दिन मैं शाम 5 बजे मैं प्रे में थी और खुदावंद का इतना जलाल, खुदावंद की इतनी हुजूरी थी कि खुदावंद ने रोया में मुझसे बात करना शुरू कर दी। और रोया तो मेरी काफ़ी लंबी है, लेकिन जैसे ही रोया मुकम्मल हुई, रोया के आखिर में मुझे खुदावंद यसुम मसीह नज़र आए और खड़े मेरे सामने नज़र आए और मैं कांप गई। ऐसे खुदावंद का मसा था कि पहली बार जब आप खुदावंद को देखते हैं या उसकी जलाल को देखते हैं तो आपकी बर्दाश्त से बाहर होता है। और मेरी ज़िंदगी में इस खुदावंद की हुजूरी ने इतना काम किया कि मैं खुदावंद में आई और मैंने बपतिस्मा लिया। और फिर 2013 की बात है ये,
اور خداوند میں آئی، نجات حاصل کی، اور پھر میں خداوند کی خدمت میں لگ گئی اپنے چرچ میں، اور پھر خداوند نے آواز کا بھی توڑا دے رکھا ہے، خداوند کی پرستش بھی کرتی ہوں۔ ایسے ہمارے واٹس ایپ پہ بھی گروپ ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی کلام سنانا، لوگوں کے لیے دعائیں کرنا، چرچ میں بھی، اور پرستش بھی کرنا، اور یہ خداوند کے نام کو سارا عزت اور جلال ہے کہ ہمیں اس نے اس قابل سمجھا کہ ہم اس کی عزت اور اس کے نام کو عزت دیں اور اس کو جلال دیں، کیونکہ ہماری زندگی کا خداوند کے لیے یہی مقصد ہے، اور ہر انسان کو خداوند نے اسی لیے پیدا کیا ہے، اس دنیا کے لیے نہیں، لیکن خداوند نے انسان کو اپنے لیے، اپنی پرستش کے لیے، خدمت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور پھر پاک روح نے مجھے گائیڈ کیا کہ میں اب خداوند کا کلام جو ہے وسیع ہے، وہ اتنا وسیع ہے کہ ہم اس کو آسانی سے جان نہیں سکتے۔ اس کے لیے ہمیں جو خداوند نے زمین پر استاد مقرر کیے ہیں، ایک تو پاک روح ہمارا ہمیں گائیڈ کرتا ہے، دوسرا خداوند نے زمین پر بھی استاد مقرر کر رکھے ہیں، اور میں خداوند کی شکر گزار ہوں کہ میں اسمبلیز آف گاڈ بائبل کالج کے لیے میں اس میں آئی، اور ان کی وساطت سے میں نے خداوند کی کلام کو مزید گہرائی سے جاننا شروع کر دیا، اور خداوند کے نام کو سارا عزت اور جلال ہے۔ اور اسی طرح سے جب میں 2013 میں اور میں خداوند سے دعا کر رہی تھی، اور میں روزوں میں ٹھہری ہوئی تھی، اور 30ویں روزے پہ تقریباً رات کو 3 بجے میں دعا کر کے سوئی ہوں، تو پھر میں نے خداوند کی میٹھی اور خوبصورت آواز کو سنا، اور خداوند کی آواز کو سنا، خداوند نے مجھے دکھایا، رویا میں دکھایا کہ میں نے تجھے اپنے لیے چنا ہے، اور تو نے میرا کام کرنا ہے، میری خدمت کرنی ہے۔ اور وہ جو آواز تھی خداوند کی، وہ بہت میٹھی، میں نے دنیا میں کہیں وہ آواز نہیں سنی، اتنی خوبصورت آواز ہے۔ اور ان چیزوں نے، اور ایسے ہی خداوند کے خادموں نے بھی پروفیسیز کی، اور یہ میرے لیے ایک کنفرمیشن ہو گئی۔ جب خداوند خود آپ سے کلام کرتا ہے تو یہ آپ کے لیے ایک کنفرمیشن ہو جاتی ہے کہ ہاں خداوند میری زندگی سے کام لینا چاہتا ہے۔ پھر میں نے خداوند کی خدمت میں، چرچ میں، اور اس طرح سے دعاؤں میں، کلام میں حصہ لیا، اور میں خداوند کی شکر گزار ہوں کہ ریورنڈ جان اقبال جیسے استاد ہمیں ملے، اور ہم ان کی وساطت سے خداوند کے کلام کو سیکھ رہے ہیں۔ بے شک۔ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ جو نہ بھولنے والا ہو؟ ہاں، میں لوگوں کے لیے پرے کرتی ہوں، تو ایک لیڈیز تھی میرے پاس آئی، تو انہوں نے مجھے اپنا دکھ بتایا، وہ بہت رو رہی تھی، بہت دکھ میں تھی، وہ کہتی تھی کہ میرا ہسبینڈ مجھ پہ بہت ظلم کرتا ہے، وہ غیر مذہب میں جا چکا ہے، غیر مذہب کی لڑکی میں انوالو ہے، اور مجھے مارتا ہے، بچوں کی پرواہ نہیں کرتا، کھانے پینے کو نہیں دیتا۔ تو پھر میں خداوند کے حضور میں جھک گئی، میں نے کہا خداوند اس کی زندگی میں اپنا جلالی کام کر، جب تو نے مجھے دکھایا ہے کہ تو نے مجھ سے خدمت لینی ہے، تو نے مجھے یہ بھیڑ بھی دکھائی ہے کہ تو نے دعائیں کرنی ہیں، تو میں تیری پاک حضوری میں اس کے لیے التجا کرتی ہوں کہ اس کی زندگی میں جلالی کام کر، تاکہ اس کے بچے اور یہ ایک خوبصورت تجھ میں لائف گزار سکیں۔ اور ان دعاؤں سے خداوند نے اس کی زندگی میں اتنا جلالی کام کیا کہ اس کا شوہر اس عورت کو چھوڑ کے واپس اس کے پاس آیا، اور صرف آیا ہی نہیں بلکہ وہ اپنی بیوی کو اپنے ساتھ باہر بھی لے جا چکا ہے، اور اس نے اپنے شوہر کی پھر مجھ سے بات بھی کروائی۔ تو میں نے کہا کہ میں آپ کے لوگوں کے لیے بہت پرے کرتی ہوں۔ میں نے ان کو یہ بتایا کہ صرف خدا کے خادموں کی پریئر کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے خود بھی پریئر کرنی ہے۔ جب تک آپ کی لائف میں پریئر نہیں ہوگی، جب تک آپ کی لائف میں خود خداوند موجود نہیں ہوگا، تب تک صرف معجزات ہوتے ہیں، لیکن زندگیاں نہیں چینج ہوتی۔ زندگیاں اس وقت چینج ہوتی ہیں جب آپ اپنے اندر خداوند کو لیتے ہیں۔ ہاللیلویہ، 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 تھینکس گاڈ۔ ناظرین، آپ نے باجی کی خوبصورت گفتگو سنی، اور انہوں نے بتایا کہ ان کا گھرانہ کیسے خدا میں شروع سے چلتا رہا، اور ان کی زندگی میں انہوں نے محسوس کیا کہ میرے اندر وہ خدا کا کام نہیں ہو رہا، یا خدا مجھ سے جو کام لینا چاہتا ہے میں وہ نہیں کر رہی۔ تو وہ روزوں میں ٹھہری، دعاؤں میں ٹھہری،
اور انہوں نے خدا کے لیے اپنی زندگی کو پیش کر دیا اور آج وہ خدا کی راہوں پر چل رہی ہیں. خدا انہیں استعمال کر رہا ہے. آپ بھی خدا کے ساتھ جڑے رہیں, آپ بھی خدا میں مگن رہیں, تو خدا آپ کے ہر دکھ تکلیف کو غم کو مٹائے گا. جو خداوند میں چلتے رہتے ہیں خدا انہیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا, کبھی بھی مشکلوں میں پڑنے نہیں دیتا. تو اسی طرح آپ بھی جون ٹی وی دیکھتے رہیں تاکہ آپ کی زندگی میں بھی خدا کا کلام پھیلتا رہے, اور آپ بھی اس چینل کو شیئر کریں, کمنٹس کریں, سبسکرائب کریں, تاکہ آپ بھی خدا کے کلام میں حصہ ڈال سکیں, خدا کے کام کو بڑھانے کے لیے اپنا فرائض انجام دے سکیں. دیکھتے رہیں جون ٹی وی. میں بہت جلد نئے گھرانے کے ساتھ, نئی گواہی, نئے زندگی کے سفر کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات کروں گا. دیکھتے رہیں جون ٹی وی.